ضمانتی ہونے کے طور پر جو ذمہ داریاں پوری کریں وہ انہوں نے نہیں کی، تو ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ تو ایک اس پر زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونا یا توہین عدالت کرنا میرا تو نہیں خیال ایک لے مین کے طور پر کہ کوئی ایسی صورتحال ہے۔ البتہ شریف خاندان اور میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا دوسرے سیاستدان ہوں، وہ ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں، یہ بھی ایک سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا خط لکھنا کیا قانونی ضرورت تھی، اور یہ جواب ملنے کے بعد کیا اب اٹارنی جنرل صاحب کے پاس یا حکومت کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے یا شہباز شریف صاحب سے باز پس کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ پیر ارشاد صاحب اور فیصل جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط کوئی عمومی حالات میں کسی عام آدمی نے کسی دوسرے عام آدمی کو نہیں لکھا۔ پاکستان کے 3 سطح کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے اور ان کی پروسیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلے کورٹ آف ٹرائل نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ قرار دیتے ہوئے ان پہ بہت بڑا جرمانہ عائد کیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور دونوں کو سزا ملنے کے بعد ان کی اپیلیں جو ہیں وہ دوسرے مرحلے پہ آپ آئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کے سامنے اس وقت سب جوڈس ہیں۔ یہ ایک بات۔ اپیلوں کی سماعت کے دوران ایک ان کے لیے جادو کا دروازہ کھلا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کی ضمانت دی گئی، جو اس ضمانت کا متعلقہ وہ ان کے بھائی نے، جو برادر خرد، آپ نے بزرگ کہا تو دوسرا لفظ پھر خرد ہے، اس کا جو کلمہ مرادفہ ہے چھوٹا، اس نے ضمانت دی۔ اب یہ کوئی ایسا خط نہیں ہے جو کسی عام آدمی نے لکھا۔ یہ پاکستان کا جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے، آرٹیکل 100 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ فیڈریشن کے وکیل ہیں، اس لیے فیڈریشن کا جو منشا ہوگا یا حکومت کا جو منشا ہوگا وہ ان کے ذریعے سے قانونی کارروائی انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، کہ جو پاکستان کی فیڈریشن ہے اس کو جب بھی فریق بنایا جاتا ہے تو اس میں کون جا کے پیش ہوتا ہے؟ فیڈریشن کا ایک وزیر ہو یا دوسرا کوئی عہدیدار ہو یا کوئی صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی اور اس کا ادارہ ہو، تو وہ ظاہر اٹارنی جنرل آفس اس کو ڈیل کرتا ہے۔ ہائی پروفائل کیسز ہوں تو وہ خود ڈیل کرتے ہیں، باقی کیسز میں وہ نامینیٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، 3 ٹیئرز ہیں، ان میں سے نامینیٹ کسی کو کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل لیگل ریکوائرمنٹ تھی، جس طرح آپ نے درست کہا۔ دوسرا یہ پہلو تھا، اور اس کا تیسرا پہلو یہ کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک پٹیشن، ایک کولیٹرل جو گئی تھی، وہ پٹیشن بھی ریٹرن ہو گئی ہے۔ اور اس کی ریٹرن ہونے کی جو گراؤنڈ ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ایمپٹی ایریا نہیں ہے، اس کے اندر ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور ججمنٹ جو بلوچ کے کیس میں، اس میں وکیل تھا پٹیشنر کی طرف سے، بلوچستان کا مقدمہ تھا، اور یہی جو فاضل چیف جسٹس ہیں اب آج جنہوں نے اوتھ لیا ہے، ان کی آتھر کی ہوئی وہ ججمنٹ ہے۔ تو اس لیے ججمنٹ تھی، اس کے بعد ریویو میں یہ گئے، نواز شریف بھی گئے، باقی لوگ جو تھے متاثرین وہ بھی گئے، اور وہ سارے ریویوز جو ہے وہ بھی خارج ہو گئے۔ تو اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ریویو خارج ہونے کے بعد اسی موضوع کے اوپر سیکنڈ پٹیشن لائی نہیں کرتی؟ اس کو چونکہ سی پی سی اپلیکیبل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں بھی، فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی، 5 ہائی کورٹس میں بھی، ضابطہ دیوانی، اس لیے اس کے اندر ایک کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں ریس جوڈیکاٹا، کہ جب ایک دفعہ فائنل ڈیسیشن آ جائے کسی معاملے کے اوپر تو اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا، ورنہ تو ہر آدمی جس کے 100 ملازم ہیں وہ 100 پٹیشنیں دائر کروا دے گا۔ اچھا، اس کا تیسرا پہلو جو آپ نے کہا وہ بہت اخلاقی اور سیاسی طور پہ اور قومی طور پہ بہت اہم ہے، کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہہ کے گیا باہر، اس کی بیٹی کو اسی گراؤنڈ پہ ضمانت ملی کہ میرے ابا کی دوسری جو میری بہن ہے وہ اور کوئی خاندان کا فرد اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتا جیسا میں رکھ سکتی ہوں۔ ان کو تو چاہیے تھا جب یہ گراؤنڈ ختم ہوگی تو جا کے وہ سرنڈر کرتی ہیں اور اپنی بقیہ جیل کاٹتی ہیں۔ انہوں نے سیاست بازی کی، قومی اداروں کے اوپر حملے کیے، اور اپنی مرضی کی انہوں نے ڈیفینیشن ایک جمہوریت کی وہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی۔ جو نواز شریف ہیں اور شہباز شریف ہیں، دونوں یہ دنیا کا واحد خاندان ہے جو یہاں غریبوں کی حمایت کرتے ہیں، مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، قیمتوں کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، اسپتالوں کی حالت زار کے اوپر بھی یہ روتے ہوئے اور چیختے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے خاندان کی 4 نسلیں اس وقت لندن کے سب سے مہنگے علاقے کے پیلس، جہاں پوری لائن کہتے ہیں ان کی اپنی ہے اور جائیدادوں کے علاوہ،
وہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں. میں اور آپ اگر لندن جاتے ہیں نا تو 8 دن بعد پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی سارا ملے ایسا جہاں سے ہمیں فوری طور پہ ٹکٹ ملے اور ہم واپس آ جائیں, اس لیے کہ وہاں اتنے اخراجات ہوتے ہیں. یہ 4 نسلیں وہاں پہ پل رہی ہیں جس مال کے اوپر. اس کے بارے میں 2 بنیادی ان سے سوال ہوئے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ ذرائع آمدن آپ کے کیا ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کمایا آپ نے کہاں سے ہے. ان دونوں کا جواب یہ نہیں دیتے, بھاگتے بھی ہیں, چھپتے بھی ہیں اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس لیے نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ عدالت میں ان کے خلاف بھی کارروائی کے لیے جائے گی گورنمنٹ, اور نواز شریف کی فوری واپسی کے لیے بھی گورنمنٹ اور اقدامات اٹھائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک بات, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جس کیس کی ریویو پٹیشن بھی خارج ہو جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا, آپ ماضی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, حالانکہ وہ بھی ایک کیس کلوز ہو چکا تھا. اس کا اور اس کیس میں کوئی مماثلت بنتی ہے کہ ریویو پٹیشن خارج ہونے کے بعد جایا جا سکتا ہے؟ دوسری بات جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے, قانون دان یہ کہتے ہیں کہ ضامن کو آپ کوئی نہ سزا دلوا سکتے ہیں نہ ضامن سے کسی قسم کی باز پرس ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اگر اس نے کوئی مچلکے کے ساتھ کوئی جائیداد جمع کرائی ہو تو اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ عدالت جب آپ لوگ جا رہے ہیں, حکومت جا رہی ہے, تو کیا شہباز شریف صاحب کو کوئی سزا مل سکتی ہے ضامن کے طور پر؟ یہ 2 سوال ہیں. گڈ کویشچن. دونوں میں فرق, پہلے شہید بھٹو کے مقدمے میں آپ نے کہا وہ میرا نہیں پورے پاکستان کے قانون دانوں کا نقطہ نظر ہے کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا. اس کے اوپر جو فیصلے کرنے والے تھے انہوں نے بھی بعد میں ان باتوں کو تسلیم کیا, اس لیے وہ پٹیشن 184(3) کی نہیں تھی. وہ پیر صاحب, اس وقت میں فیڈرل لا منسٹر تھا, میں کورٹ میں جا کے کھڑا ہوا, مجھ سے پہلے شریف الدین پیرزادہ سمیت 3 لوگوں کو جو وزیر تھے پیش ہونے کی اجازت دی گئی تھی. میرے بعد 2 وزیروں کو اجازت دی گئی اور وہ پیش ہوتے رہے, لیکن مجھے وجہ سارے پورے پاکستان کو پتہ ہے, اس لیے کون وہاں پہ اس وقت چیف جسٹس تھے اور کیا تھا وہ سارا. مجھے انہوں نے کہا تو میں استعفیٰ جیب میں لے کے گیا تھا, میں نے استعفیٰ دے دیا. وہ ایک ریفرنس ہے جو پینڈنگ ہے, آرٹیکل 186 کے نیچے صدر پاکستان نے وہ دائر کیا ہوا ہے. اس کے اندر اوپینین مانگی گئی ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ سوال ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. اوپینین کا جواب نیگیٹو میں بھی آ سکتا تھا اور اوپینین کا جواب پازیٹیو میں افرمیٹیو جواب بھی آ سکتا تھا, لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. میں نے ریزائن کیا, وہ گورنمنٹ چلی, میرے بعد بھی 3.25 سال میں اس میں شریک نہیں تھا. گورنمنٹ نے کسی وکیل کو بھی غالباً کھڑا کیا, لیکن انہوں نے درخواست کبھی نہیں دی, پارٹی نے بھی, کہ ہم اس کیس کا فیصلہ چاہتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں بھی وہ سست روی کا شکار ہو گیا. میرے خیال میں اب نئے چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع کی جانی چاہیے, شاید وہ اس کو سن لیں. ایک تو یہ کہ وہ کوئی پٹیشن ہیومن رائٹس کو انفورس کرنے کی نہیں تھی, وہ صدر کی طرف سے ایک ریفرنس تھا. جس طرح ریفرنس نمبر 1/2020 کا جو گیا تھا اس میں پوچھا گیا تھا, جو صدر الوی ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فاضل بینچ نے دیا. ایک بات یہ ڈسٹنکشن ہے, ان دونوں میں فرق ہے بنیادی طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی شخص آرڈینری کسی مقدمے میں ضامن کے طور پہ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص ایفیڈیوٹ نہیں دے گا, وہ کیا دیتا ہے, وہ بیل بانڈ دیتا ہے, مچلقہ ضمانت اردو میں اس کو کہتے ہیں. اور مچلقہ ضمانت باقاعدہ پرنٹ شدہ ایک فارم ہے اس کے اندر CRPC کا, اس کے اندر وہ لکھتا ہے اور لکھ کے کہتا ہے, جو وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو لاؤں گا, نہیں لاتا اگر تو اس کے خلاف جو پراپرٹی اس نے پلج کی ہوئی ہے وہ اس کو پینلٹی ہوتی ہے. دس از 1. اب اس میں کیا فرق ہے کہ شہباز شریف کے مقدمے میں اور باقی مقدمات میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے ساتھ ضمانت نامے کے علاوہ کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہو؟ مجھے کوئی قانون دان جو کہے اس کو کہیے گا کہ ایک ایفیڈیوٹ دکھا دو ضمانت کے ساتھ جو دیا ہو, ضمانت کے علاوہ کسی نے دیا ہو. یہ ایک یقین دہانی تھی براہ راست عدالت کو, اور یقین دہانی اگر غلط ثابت ہو جائے عدالت کو کی ہوئی تو 2 کارروائیاں اس کے خلاف کی جا سکتی ہیں ایسے ملزم کو. یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ یقین دہانی ثابت ہوئی ہے غلط یا نہیں. جو معروضی حالات میں بظاہر, جس طرح آپ نے کہا پرائما فیشائی لفظ استعمال ہوتا ہے لا میں, بظاہر جو نظر آتا ہے زمینی حقائق کے مطابق, تو اپنے وعدے پہ وہ پورے نہیں اترے. 2 کارروائیاں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتی ہے پرجری کی, عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا, اس کی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے توہین عدالت, کہ عدالت کو آپ نے گمراہ کیا اور جسٹس کو آپ نے سبوتاج کرنے کے لیے انٹرونشن کی ایسی جو آپ کو نہیں کرنے کا اختیار تھا.
اس لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح آپ نے بھٹو کیس کا ذکر کیا تھا، میں ایک تاریخی بات آپ کو بتاؤں، میرے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت لا آفس کی لائبریری میں، جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے بھٹو کیس کی، میں نے ساری کاپیاں اس کی نکلوائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے، تو جو اوریجنل تھانے کی کاپیاں تھیں وہاں تک میں نے ساری کاپیاں لی تھیں، اور ان کاپیوں کے اندر یہ ایک عجیب چیز یہ تھی کہ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا، اس کی بغض کا اور اس کی دشمنی اور اناد اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف یہ عالم تھا کہ اس نے وارنٹ جو ہے وہ ایکسیکیوشن کا، بے شک سزا سپریم کورٹ آف پاکستان دے، وہ سیشن جج جاری کرتا ہے، اور وہاں اس نے 4 وارنٹ جاری کی اور کہا فلاں تاریخ کو پھانسی دیں، نہیں ہو سکتی، فلاں تاریخ کو پھانسی دیں، نہیں ہو سکتی، فلاں تاریخ کو پھانسی دیں، نہیں ہو سکتی، فلاں تاریخ کو پھانسی دیں. جس طرح وہ ایک غیر معمولی بات تھی، اسی طرح سے ارشاد عارف صاحب آپ نے جو سوال کیا وہ درست تھا. یہ غیر معمولی ایک ضمانت نامہ، مچلکہ اور بات ہے، مچلکے کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک ایفیڈیوٹ ہے جس پہ سائن کیا دونوں بھائیوں نے. اگر وہ ایفیڈیوٹ پہ پورے نہیں اترتے تو انہیں عدالت کی کارروائی آئین کے آرٹیکل 204 کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اور پرجری کی کارروائی بھی ضابطہ فوجداری اور تعزیرات پاکستان کے تحت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.